اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بات ہو رہی تھی ہماری کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات کا ادب سکھایا ہے کہ ظالمین کے ساتھ تعاون کیسے کرنا ہے۔ اس میں ایک روایت گزری تھی صفوان جمال کی کہ جس نے ہارون کو اپنے اونٹ کرائے پر دیے تھے کہ جس وقت وہ اپنے وزراء اور مشیروں کے ساتھ اپنے رعایا کے ساتھ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، اور اس زمانے میں یہ ایک طریقہ کار ہوتا تھا، آج بھی ہے کہ حج کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے تو پھر اپنے ساتھ بہت سا ساز و سامان لے کر جاتے تھے تاکہ وہاں جو ہے تجارت بھی ہو سکے۔ اس کے وزراء وغیرہ بھی ساتھ تھے تو اس نے جو ہے وہ دے دیا اونٹوں کو کرائے پر، اونٹوں کو اس کے حوالے کر دیا کہ آپ جاؤ حج کرنے اور پھر واپسی پہ جو ہے یہ اونٹ میرے واپس کر دینا۔ مولا کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے پوچھا تو اس نے کہا مولا میں نے تو اسے کرائے پر دیے ہیں اور جا بھی وہ تجارت کرنے حج کرنے اور تجارت کی غرض سے جا رہا تھا، میں نے اسے جو ہے وہ لہو و لعب کے لیے نہیں دیے ہیں کہ وہ ان کے ذریعے سے جو ہے وہ کوئی کھیل تماشا کریں، اور میں لیتا بھی اس سے کرایہ ہوں، بغیر اجرت کے میں نے اونٹ دیے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جب تک آپ کا مال آپ تک نہیں پہنچ جاتا آپ کے دل میں یہ بات رہتی ہے کہ اس وقت تک یہ لوگ باقی رہیں زندہ رہیں جب تک کہ میرے اونٹ واپس نہ آ جائیں۔ کہتے ہیں مولا ہاں یہ تو رہتے ہیں، یہ تو دل میں بات رہتی ہے۔ تو مولا نے فرمایا بس اسی کا نام کیا ہے، ظالمین کے ساتھ معاونت کرنا ہے، یعنی ظالم لوگوں کے ساتھ اتنی مدد کرنا بھی جہنم کا سبب ہے۔ تو وہ بہت اچھا صحابی تھا، جیسے مولا کی اس نے کلام سنی، اس نے کیا کیا، جیسے ہی وہ لوگ اونٹ واپس لے کر آئے تو صفوان جمال نے اول سے آخر تک تمام اونٹوں کو بیچ ڈالا، نہ ہوں گے نہ ظالمین کو کرائے پر دیا جائے گا۔ آج کی ہماری بات ہو رہی ہے کہ ظالم حکومت میں ہم شیعوں کا وظیفہ کیا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں اذا کان معاونت الظالمین ولو بشق تمرۃ بل حب بقائہم من اشد ما حذر عنہ الائمہ، کہتے ہیں کہ جب ایسی بات ہے کہ ظالم لوگوں کے ساتھ ظالمین کے ساتھ تعاون کرنا کھجور کے ٹکڑے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ظالمین کے ساتھ تعاون کرنا ان کی زندگیوں ان کو باقی رکھنے کی محبت کی بنا پر ہی کیوں نہ ہو کہ میرے اللہ جب تک یہ میرا مال واپس نہیں پلٹاتے ہیں یہ ظالم لوگ باقی رہے۔ فرماتے ہیں من اشد ما حذر عنہ الائمہ، بہت سخت ہے کہ جس سے ائمہ علیہ الصلوۃ، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جس سے ائمہ علیہ الصلوۃ نے ڈرایا ہے۔ فما حال الاشتراک معهم فی الحکم والدخول فی وظائفهم وولایتهم، تو صاحب کتاب فرماتے پھر کیا حال ہوگا ان لوگوں کا کہ جو ظالمین کی حکومت ظالمین کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی حکومت میں ان کے وظیفوں میں
جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں، ان کی جو ڈیوٹیاں وغیرہ جو ہے وہ لگائی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے کہ فلاں جو ہے اس جگہ پر جا کر جو ہے نا ڈیوٹی کرے، فلاں اس جگہ پر جا کر ڈیوٹی کرے، وولایتہم، اور انہیں جو ہے وہ عہدے اور منصب سونپے جاتے ہیں۔ یعنی ان کا کیا حال ہوگا کہ یعنی وہ لوگ کہ جو ان کی بقا کی محبت رکھیں، وہ لوگ کہ جو ایک یعنی کھجور کے ایک ٹکڑے سے ان کی مدد کریں، وہ تو ہے جہنمی۔ اور ان کا کیا حال ہوگا کہ جو ظالمین کے طرف سے ملنے والے عہدوں کو قبول کریں، ظالمین کی طرف سے ملنے والے وظیفے جو ہے، ان کی طرف سے لگنے والی ڈیوٹیاں، کوئی رضاکار ہے تو کوئی پولیس والا ہے تو کوئی جو ہے وہ یعنی مختلف جس طرح کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں ان کو قبول کر لے، ان میں داخل ہو جائے، جو ان کی حکومت میں ان کا ساتھ دے، ان کا حال کیا ہوگا۔ بل ما حال من یکونو من جملۃ المؤسسین لدولتہم، اور جو ان کی حکومت کو قائم کرنے والے ہیں ان میں سے جو بن جائے اس کا کیا حال ہوگا۔ او من کان من ارکان سلطانہم، اور جو ان کی حکومت کا رکن بن جائے کہ حکومت ان کے بغیر چل ہی نہ سکے، ان کا حال کیا ہوگا۔ والمنغمسین فی تشیید حکمہم، اور ان لوگوں کا حال کیا ہوگا کہ جو ان میں سے ہو جائے کہ جو ان کی حکومت میں ہاں پکے ہیں، جو ڈوبے ہوئے ہیں ہاں فی تشیید حکمہم، ان کی حکومت کو پکا کرنے میں، یعنی جو لگے ہوئے ہیں ان کی حکومت کو پکا کرنے میں، یعنی جن کا کام ہے کہ ظالمین کی حکومت کو مضبوط سے مضبوط بنانا ہے۔ رب جانے ان لوگوں کا آخرت میں کیا حال ہوگا۔ وَذَلِكَ أَنَّ وِلَایَةَ الْجَائِرِ دُرُوسُ الْحَقِّ كُلُّهُ، وجہ کیا ہے؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں بلکہ امام کی حدیث جو ہے یہ ذکر ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، یہ ظالمین کے ساتھ تعاون کرنا نہیں ہے۔ کیوں؟ ذالک ان ولایت الجائر دروس الحق کلہ، کیونکہ جائر اور ظالم جابر شخص کی حکومت تمام کے تمام حق کو مٹانے کے لیے ہوتی ہے، وَإِحْيَاءُ الْبَاطِلِ كُلِّهِ، اور سراسر باطل کو زندہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، وَإِظْهَارِ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ وَالْفَسَادِ، ظالم حکومت کا کام ہوتا ہے معاشرے میں فساد پھیلانا، ظلم و جور عام کرنا، کما جاء فی حدیث تحف العقول عن الصادق علیہ السلام، یہ جو حدیث ذکر کی ہے نا یہ تحف العقول میں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہ سبب بتایا ہے کہ جس کی وجہ سے ظالمین کے ساتھ تعامل کرنا درست نہیں، غیرہ مگر یہ کہ انہو واردہ انہم جواز ولایت الجائر، ہاں ائمہ علیہ السلام کی طرف سے ظالم حکومتوں میں کام کرنا، ان کی طرف سے ملنے والی مناسب منصبوں کو قبول کر لینا یہ بھی جائز ہے، اذا کان، شرط ہے، اذا کان فیہا صیانۃ العدل، جب کیا ہے ان کی حکومت میں عدل الہی کو قائم کرنا مقصود ہو، وَإِقامت حدود اللہ، اور کسی کے اس حکومت میں منصب لینے سے اللہ کی حدود کا قائم ہونا لازم آتا ہو، یعنی وہ جائے گا اور وہ اللہ کی حدود قائم کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک قاضی ہے، ایک شخص ہے، عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، مومن ہے، شیعہ ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر میں اس ظالم کی حکومت میں جو ہے وہ شریک ہو جاؤں تو اپنی طرف سے میں کوشش کروں گا کہ عدل الہی قائم کر سکوں، اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ جو حدود ہے وہی قائم کروں کہ جو واقعاً حقیقی اسلام پر مشتمل ہے۔ والاحسان الی المؤمنین، اگر کسی کو پتہ ہے کہ میں جو اس غرض سے جو ہے وہ حکومت میں جائے، ظالم کی حکومت میں کام کرے کہ وہ مومنین کے ساتھ نیکی کر سکے، بالامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف کر سکے، نہی عن المنکر کر سکے، تو پھر فرماتے ہیں ایسا کرنا
مستحسن عمل ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں ان للہ فی ابواب الظلمۃ من نور اللہ بہ البرہان، کہتے ہیں کہ ظالم لوگوں کے اللہ کی طرف سے ظالم لوگوں کے ہاں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، یعنی ہوتی ظالموں کی حکومت ہے مگر اس میں ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جس سے اللہ دلیل کو روشن کرتا ہے۔ وَمَكَّنَ لَهُ فِي الْبِلَادِ، اور اللہ شہروں میں اس کے ذریعے سے وَمَكَّنَ فِي الْبِلَادِ لہو، اور شہروں میں اسے کیا کرتا ہے اللہ، اس کو جو ہے وہ تمکین دیتا ہے۔ ظالم لوگوں میں اگر کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جس کی ذریعے سے دلیل روشن ہو جائے، یعنی جس کے ذریعے سے لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ سکون میں آنے لگے، اللہ تعالیٰ اس کو شہروں میں جو ہے وہ پھر قدرت عطا کرتا ہے، تمکین عطا کرتا ہے، یعنی اسے جو ہے وہ اس کو خداوندانہ پھر مضبوط کر دیتا ہے۔ فَيَدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِيَائِهِ، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، ہوتی ظالم کی حکومت ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ذریعے سے کہ جو خوف خدا رکھنے والے ہوتے ہیں اور جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس حکومت میں شریک ہو جائیں تو ہم مومنین کے ساتھ احسان کریں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی کیا کرتا ہے، ان کے ذریعے سے اپنے بندوں سے، اپنے مخلصین سے، اپنے اولیاء سے کیا ہے، بلا کو دور کرتا ہے۔ وَيُصْلِحْ بِهِمْ أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ، ان کے ذریعے سے اللہ مسلمانوں کے امور کی اصلاح کرتا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، جن کے ذریعے سے یہ کام ہوتا ہے وہی حقیقی مومن ہے۔ لہذا اولئک منار اللہ فی ارض، اللہ کی زمین پر وہی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اولئک نور اللہ فی رعیتہ، وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے اپنی رعیت میں ان کو روشن کیا ہے۔ تو کما جاء فی الحدیث عن الامام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، جس طرح کہ امام موسیٰ جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے یہ حدیث جو ہے وہ نقل ہوئی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر ظالم کی حکومت ہو اور اس میں مومنین جو ہے کسی منصب کو قبول کرنا چاہیں، کسی عہدے کو قبول کرنا چاہیں، کسی ملازمت کو اگر قبول کرنا چاہتے ہیں، تو فقط اور فقط اس غرض سے درست ہے کہ ان کی نیت جو ہو کہ ہم ان ظالموں کی حکومت میں کام کریں گے تاکہ مومنین کے ساتھ نیکی کر سکیں، تاکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو رواج دے سکے، تاکہ عدل جو ہے وہ قائم کر سکے، اللہ کی حدود کو قائم کر سکے۔ تو کہتے ہیں اگر کوئی اس طرح کرے اور پھر کرے بھی صحیح، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایسے مومنین کا بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ وفی ھذا الباب احادیث کثیرہ، اس باب میں بہت سی احادیث ہیں۔ توضح النہج الذی ینبغی ان یجری علیہ الولاۃ والموظفون، کہ یہ احادیث واضح کرتی ہیں اس منہج کو، اس راستے کو کہ جس میں چاہیے کہ منصب اختیار کرنے والے اور ڈیوٹیاں حکومت کی طرف سے لینے والے اس راستے کو اپناتے ہوئے ظالم حکومت میں منصب بھی قبول کر سکتے ہیں اور اپنی ڈیوٹیاں بھی قبول کر سکتے ہیں۔ مثل ما فی رسالت صادق الی عبداللہ النجاشی امیر الاحواز، جس طرح کہ اس رسالے میں درج ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے نصیحت ہے کہ جو آپ علیہ السلام نے خط لکھا تھا جناب عبداللہ النجاشی کی طرف، کہ جو احواز کے سربراہ یعنی احواز کے گورنر بنے تھے
راجع الوسائل کتاب البیع الباب 78 آپ جو ہے کتاب وسائل اس میں باب البیع ہے، اس میں 78 صفحہ پر جو ہے مراجعہ کریں، اس میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ ائمہ علیہم السلام چاہتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے ظالمین کی حکومت میں ہوں، لیکن اس نہج پر، اس طریقے پر کہ ان کے ذریعے سے عادل قائم ہو، ان کے ذریعے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو رواج ہو، مومنین کو کی مدد ہو، تو تب، ورنہ ظالمین کے ساتھ تعاون کرنا سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ والحمدللہ رب